اللہ کے جانتا ہے، میں گجرانوالا میں ایک ورکشاپ میں کام کرا رہا تھا عزیزان من، میں ورکشاپ میں اس بچے کو پوچھا بیٹا ادھر آؤ بات سنو، جی مدنی صاحب میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے، میں اولڈ ایج ہوم بنا رہا ہوں غریب بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور جو علماء کرام فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیوی بچوں کو مسجد والے نکال دیتے ہیں، ان کے لیے بنا رہا ہوں ادارے، ہر ضلع میں مجھے جگہ مل رہی ہے، میں بنا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں وہ اپنی باعزت زندگی گزار سکے، تاکہ کوئی دین سے دور نہ ہو، کوئی دین سے دور نہ ہو کہ ہماری ماما پاپا نے یہ ڈیوٹی کی مسجد کی، مسجد والوں نے نکال دیا ہے، اب ہم نے مولوی نہیں بننا۔ اللہ کی قسم ہے، لوگوں کا جو علماء کے ساتھ سلوک ہے، 20 سال کے بعد آپ کو کوئی مولوی نہیں ملے گا، آپ مسجدوں والے سیلری لے کر پھریں گے، بلکہ اخبار میں اشتہار دیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ ہم سیلری دیں گے، کوئی خطیب چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تم نے علماء کرام کے ساتھ سلوک اس طرح کا کیا ہے۔ حضور نے تم مسجد میں صرف فرض نماز اسی لیے لائے تھے، سنتے گھر میں پڑھو، نفل گھر میں پڑھو، فرض نماز صرف مسجد میں پڑھو اس لیے پڑھو کہ دائیں بائیں کی خبر ہو۔ جس طرح حضور نے کہا تھا وہ بڑھیا کدھر ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو رات ہی فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دی، کہ حضور کو کیا جگانا ہے، بڑھیا تھی۔ میرے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے لے کر چلو اس کی قبر۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں حضور کی دور اندیشی پہ، قیامت تک مسجد کے خادموں کی عزت کو 4 چاند لگا گئے۔ تم نے کبھی اپنے جھاڑو والے کی قبر پہ جا کر دعا کی؟ علماء کرام یہاں سے بڑے مسئلے نکالتے ہیں کہ اگر حضور ہر جگہ پہ موجود ہوتے تو وہاں جاتے، تو یہ بھی نقطہ نکالا کریں بھائی، اپنے اپنے مطلب کا نقطہ نکالتے ہو تو معاشرے کو کیا دے رہے ہو؟ اس میں عقیدہ خالی نہیں نکلتا، اس واقعہ سے بہت چیزیں نکلتی ہیں، مگر ہمارا فوکس صرف ہمارے اپنے موقف سے ہوتا ہے کہ اس میں سے میری تقریر کو 4 چاند لگ جائے تو یہ جو آگے بیٹھے ان کو کیا ملے گا؟ یہ معاشرے میں دیکھیں، یہ ایک آپ کی منظور کالونی میں پلاٹ 10 لاکھ کا مرلہ ہے، اور وہی محلے میں 5 لاکھ کا مرلہ، زمین تو وہی ہے، وہاں بھی انسان رہتے، یہاں بھی انسان رہتے، کیوں بڑی ادھر کیوں مہنگی؟ یہ سوسائٹی والوں نے اصول اپنائے ہیں۔ بھائی بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ اچھا ہاں بات سن لے، اتنے بیٹھے ہیں، یہ آپ کو ہدایت ملی ہے شیخ صاحب کے کہنے کی وجہ سے، بڑی بات، جتنے بیٹھے بھائی کیوں جتنے بیٹھے ہیں سوچیں نا یہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے دل میں کیا اس میں ملا ہم کو؟ یہ حضور نے کہہ دیا چلو میرے ساتھ اس کی قبر پہ چلیں، کیا اس کا تمغہ تھا؟ وہ عورت مفسرہ تھی، عالمہ تھی، مسجد کا جھاڑو دیتی تھی، حضور نے کہا وہ بوڑھی خاتون نظر نہیں آئی۔ تو ہماری مسجدوں میں کیا معیار ہے؟ خطیب کی تنہا اور قسم کی ہے، امام کی اور قسم کی، استاد کی اور قسم کی، مؤذن کی اور قسم کی، مسجد کے خادم کی اور ساری مسجد کی انتظامیہ اس کو جھڑکے دیتی۔ حضور اس کی قبر پہ جائیں اور آپ اس کو جھڑکے دیتے ہیں، کیا معیار ہے؟ امام مسجد کی شادی پہ جانے کا آپ کا کیا معیار ہے؟ اور امیر کی شادی پہ جانے کا کیا معیار ہے؟ کون بنے گا مولوی؟ ایم پی ایم این اے کی شادی پہ ٹرینڈ ہے 2 لاکھ کا چیک لے کر جاتے، وہ دیکھتا بھی نہیں، اپنی پاکٹ میں ڈال دیتا ہے، اپنے کوٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک امام مسجد کی شادی پہ جائیں، ایک اپنے مسجد کے خادم کی شادی پہ جائیں، کیا معیار ہے؟ وہ منتیں کرتا جی آ جانا، ہاں جی ٹائم ہوا تو آ جائیں۔ وہ 5 ٹائم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے زندگی وقف کر کے بیٹھا ہے، اور آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹائم ہوا تو آ جائیں۔ تم نے کیا دی اس کو وصیت؟ یہ آپ کے سلوک کی وجہ سے 20 سال بعد آپ کو مولوی اخبار میں سامیاں دینی پڑے کریں گی، اور پھر تعارف کرانا پڑے گا کہ اس کو یہ سہولت دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ گے، پھر کوئی معاشرے میں ایکسیپٹ کرے گا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اویئرنیس پھیل رہی ہے عوام میں۔ یہ دیکھ لو جتنے بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام، آج میری بات نوٹ کر لیں، یہ میں نے ادارے میں کہہ دی ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ دائیں بائیں کی کیا خبر؟ مصطفیٰ کو تو جھاڑو والی کے بارے میں پوچھنا پڑا کہ کہاں ہے وہ عورت، تو تم نے کبھی پوچھا ہے کہ آج مسجد کا خادم نہیں آیا؟ بھائی اس کو پوچھو کوئی تکلیف ہے؟ بلکہ جب وہ آئے تو الٹا کہتے بھائی نہیں کام ہوتا تو بتاؤ ہم دوسرا لے آتے۔ ہماری باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے؟ ایک استاد تمہارے گھر میں نعمت بن کے قرآن پڑھانے جاتا ہے، اس کے ساتھ تمہاری کیا لینگویج ہے، اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ پروفیسر لیٹ ہو جائے، بھئی عزت مآب والی جناب آپ کل نہیں آئیں، بھئی وہ میرے سمیسٹر آخری چل رہا ہے،
تو میں اس لیے نہیں آیا، میرا آخری سیمیسٹر ہے تو وہ میرا پیپر تھا، میں چار کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں۔ تو جے قاری صاحب لیٹ ہو گئے نے، وہ قاری جی مولوی تھی کل نہیں آئے، سارے بچے خراب ہو رہے ہیں، تھی آنا تو نہیں دیکھی اگلے دن ہور کوئی لے آنا۔ بھائی ہنسنے والی بات نہیں تھی، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج امت کا مزاج بگڑ چکا ہے۔ ہاں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جن پتوں پہ تکیا تھا بتلاؤ، تم نے دین والوں کو عزت دینی تھی، تم نے دین والوں کے لیے اپنی باڈی لینگویج کچھ اور کر لی، پروفیسروں کے لیے اور کر لی، حالانکہ وہ پروفیسر بھی اس استاد سے قرآن پڑھا ہے، اس کا جنازہ بھی اس استاد نہیں پڑھانا ہے، تمہارے بچوں کا جنازہ نکاح اس استاد نہیں پڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد آ گئی مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ، بورے والے میں بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے اپنے دور کے عالم تھے، تو انہوں نے بڑا خدمت کی، 60 سال 65 سال مسجد میں گزار دیے۔ مسجد والوں نے کہا یہ بوڑھا ہو گیا۔ بھائی بوڑھا ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے، اپنی ماں کو کبھی نکالا ہے، بابا کو نکالا ہے؟ بلکہ یہ بچے کہتے بھائی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، نیا مولوی لاؤ۔ وہ کون سا جوج مجوج کی لڑی سے ہے؟ ہیں، وہ بھی انسان ہے نا، باتیں سننی، یہ کانوں کا جو رس ہے یہ کسی اور سے، میرے جیسے سے بلا کر سن لو، اور کچھ اپنی امام کی توہین تو نہ کرو۔ بھئی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، بھئی تمہارے بڑوں کو آتی تھی، آپ کو نہیں آتی؟ آپ کے بڑوں نے اس سے سیکھا ہے نا، تو وہ ضعیف ہو گیا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کو نکالو۔ یہ ہماری جماعتوں کا حال۔ دوسری طرف ہو تو وہ قبر بھی مسجد میں بنا دیتے۔ ہماری مسجد کا امام جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں بھئی اس کو چھٹی ڈراؤ، یہ ہم پہ بوجھ ہے۔ وہ بورے والے مسجد سے انہوں نے نکال دیا۔ حضرت انہوں نے چائے کا ایک وہ پھٹا لگا لیا اور چائے کا وہ کھوکھا بنا لیا، اور مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کے اعلان کیا کہ بھئی میری آپ سے التماس ہے، ساری زندگی میں نے آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں، آپ کی ماؤں کو، آپ کی بیٹیوں کے نکاح پڑھائے، اللہ کے لیے مجھ سے 10 روپے کی چائے پی لیا کرو، وہ میرے بچوں کا، میرے پیٹ کا آخری بڑھاپا خراب نہ ہوگا، عزت سے میں روٹی کما لوں۔ عصر کی یا زور کی نماز کے ٹائم انہوں نے اٹھ کر کہا، تو مغرب کے ٹائم سبھی کو غیرت آ گئی، ان کو ہاتھ جوڑے کہ پورے سٹی میں ہماری بےزتی ہو گئی ہے، تو اللہ کے لیے آپ مصلی پہ آ جائیں۔ یہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ میرے بھائیوں، وہ اس 65 سال ایک انگریز کی 30 سال نوکری کرے تو وہ کتنی سہولتیں دیتا ہے، تو تم اپنے امام کو ایک ماہ پہلے بتاتے ہو بھائی جانا چلے جاؤ، سیلری نہیں ملے گی۔ تم خطیب کو عصر کے ٹائم جواب دیتے، مغرب ٹائم کہتے بھئی میرے نظر نہ آئے، سامان اٹھاؤ، تم نے اٹھایا کیوں نہیں ہے؟ یہ صدر کی لینگویج ہے، یہ خزانچی کی لینگویج ہے، یہ سیکٹری کی لینگویج، تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ بھئی کدھر گیا تمہارا اخلاق، کدھر گیا تمہارا ایمان، کدھر گیا وہ نبی والا اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کدھر گیا؟ یہ سارا اخلاق لوگوں کے لیے، یہ سارا اخلاق لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ بچے کیوں نہیں عالم بنتے؟ کوئی حافظ کریانہ سٹور بنائی بیٹھا ہے، کوئی حافظ کریانہ سٹور بنائی بیٹھا ہے، کوئی پینچر لگا رہا ہے، کوئی گاڑیوں کو کام کر رہا ہے، کوئی کیوں کر رہا ہے؟ چلو عبدالوہاب صاحب تو اپنی بہن سے ہوتے ہوئے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تم بتاؤ یہ لڑکے کیوں دکانیں بنا رہے ہیں؟ دین سیکھ کر ان صفوں پہ بیٹھ کر دین سیکھ کر انہوں نے تو دین کا فیض آگے بھیجنا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، یہ دین کی دشمنی میں ہماری مساجد کی انتظامیہ کا بھی حصہ ہے۔ ہم نے اپنے علماء کو وہ پروٹوکول نہیں دیا۔ یہ فیصل آباد کے ایک میرے دوست ہیں، اس عالم کی آنکھیں خراب ہو گئی، اس نے آپریشن کرایا، میں نے اساس غربت ٹرسٹ ایک بنایا ہے، لوگ مجھے اپنے بتاتے رہتے ہیں دکھ کھا کر، تو میں ان کا کوئی نہ کوئی دوستوں کو رابطہ کرا دیتا ہوں۔ وہ بتانے لگے مولوی صاحب میری آنکھیں خراب ہو گئی، میں نے آپریشن کرایا۔ وہ حضرت صاحب نام جانتے ہیں، عبدالوہاب صاحب بھی، میں نام نہیں لوس کروں گا۔ وہ انہوں نے کہا میری آنکھیں خراب، آپریشن کرایا، ڈاکٹروں نے کہا 1 سال تو انہیں جمعہ نہیں پڑھانا۔ جو جماعت پتہ لینے آئی، بھئی مولوی صاحب کتنی دیر؟ انہوں نے کہا میں نے ڈرتے ڈرتے 6 ماہ کہا کہ جماعت یہ نہ کہے کہ سال، تو کہتا اگلے دن آئی اور 25,000 دے کر مجھے چلے گی، کہتے ہیں ہم اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنے گھر میں رہیں، ہم مام کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خطیب کہتا میں نے 12 صفحے کا مضمون لکھا، اور میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ہم نے مدرسہ نہیں پڑھنا، تو میں نے ان کو بولا نہیں میرے بچے،
ہمارے پاس جو ورثہ ہے وہ نبیوں کا ہے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. کہتا میں نے اپنے بیٹے سے بول دیا کہ نہیں بچے، ہم نے یہ چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر دین آگے پھیلانا ہے. آگے جا کے بہاریں ہمارے لیے ہیں. یہاں کس نے رہنا ہے؟ ارب پتی بھی جا رہا ہے، کروڑ پتی بھی جا رہا ہے. تو کہتا میں نے آپ کو اس لیے یہ بات بتائی کہ آپ زمانے میں لوگوں کو بتاتے ہو تاش کہ کوئی دوسرے امام سے ایسا نہ ہو، دوسرے خطیب سے ایسا نہ ہو. میں رو پڑا ہوں. میرے بھائیوں، جس نے 25 سال جمعہ پڑھایا ہو اور 25 سال کے بعد جماعت اس کو 25,000 دے کر کہے کہ ہم آپ کا 6 ماہ کا وزن نہیں اٹھا سکتے. میرے بھائیوں، اس امت کے اخلاق کا کیا معیار بتاؤں، کیا معیار بتاؤں؟ یہ پستی کا عالم ہے. خیرکم خیر، کیا کلمے کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اس میں میں کہتا ہوں جو حضور نے کہا ہے تم میں سے بہترین اہل و یال، اس میں میں کلمے کو اول درجہ دیتا ہوں. کلمے کا رشتہ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم. نہ ہم نے ماں سے اچھا سلوک کیا، نہ باپ سے کیا، نہ بھائی. وہ لڑکا گجرا والا تھا، وہ اس کو میں نے بولا بیٹا تم کام کو کر رہے ہو، تمہاری چھوٹی سی عمر. ہاتھ میں نے دیکھا وہ سائی لگی ہوئی، گاڑیوں کی گریس لگی. میں نے چومے نا، ہاتھ سخت ہوئے، بہت ہارڈ. میں نے چومے. کہتا آپ اتنے مشہور مولوی میرے گناہ گار کے ہاتھ چومے. میں نے کہا آپ گناہ گار نہیں، بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے یہ جنتی ہوتے ہیں. غیر مسلم کے بچے بھی جنتی ہیں. تو میں نے گلے سے لگایا. میں نے پوچھا بیٹا تم کیوں کام کرتے ہو؟ مسلمان بھائیوں، کراچی کے بسنے والوں، اس نے پھر نہیں بولا، اس کی یتیمی غریبی بولی، ساری ورکشاپ رلا دی. کہتا مدنی صاحب ہمارا کام کرنے والا ورکشاپ میں نہیں قبروں میں جا سویا ہے، وہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. 10 سال کا بچہ تھا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا. آج میں تم کو بھی بولوں گا اپنے پاپا کا جا کے یہ پیشانی چومو، گلے لگ جانا، ہاتھ چوم لینا پیار سے. یہ جہاں پڑے ہو نا، دیکھیں کبھی اپنے پاپا کیا کتنے آڑ ہیں آپ کے، نرم ریشم جیسے. چومنا کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں تمہاری دکان، ان کے ہاتھوں میں تمہاری 1 to 5، تو ان کے ہاتھوں میں تمہاری مہران کار، لینڈ کروزر V80 ایکسٹینڈ، فارچونر BMW 4 رنگوڈی. ان کے ہاتھوں میں تمہارا یہ بینک بیلنس، یہ جو تمہارا سارا کچھ ہے سکلوک، یہ مری کی سیر، یہ سمندر پہ جا کے سیویوں پہ آپ سیر کرتے ہو، یہ سارا آپ کے ماں باپ کے ہاتھوں میں. وہ محنت کر کے کماتے ہیں آپ کے لیے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو سلوٹ کیا تم نے؟ اللہ آپ سے یہ کام لے لے. یہ پنجابی کا شعر ہے، میں سنا کے اجازت چاہتا ہوں. میں بنایا ماں باپ واسطے. واہ ربا تیرے کرم نوازے، کیا باپ نو جگرے دتے، گڈی منگیا کوئی داری نہ دے، انہیں مرلے نہ لا دیتے، ایک مہینہ کرایہ نہ دئیے، لوکاں برتن بار نے سٹے. واہ بابل تیری شان تو صدقے، تو لینٹر پا نے دتے، لاکھ منگیاں کوئی دارا نہ دے، انہیں بینک نہ لا دیتے. اللہ نے دیتے میں سی پالے، میں سارے لاڈ لڈائے. اللہ نے دیتے میں سی پالے. کدی دیکھیا کر آپ کو لے کر جاتے ہیں ہیپر سٹار، میٹرو، ویرو ممتاز سپر مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں، ٹرالی آپ کو پکڑاتے ہیں، بیٹا جو چاہیے اس میں رکھو، کاؤنٹر پہ بل میں دے دوں گا. تبھی تم نے بھی ٹرالی پکڑائی اپنے ماما پاپا کو، ماما پاپا جو بھی چاہو شاپنگ کرو، بل میں دے دوں گا. بلکہ تم پوچھتے کل آپ کو 1000 دیا، وہ کہاں؟ اللہ نے دیتے میں سی پالے، میں سارے لاڈ لڈائے. جس شہتے پت ہاتھ سی رکھ دا، میں سارے چالا دیتے. کدی پیسے نہ بھی انہیں دکاندار نو کہنا بھئی انہوں چیز دے دے، پیسے کل دے داں گا. اللہ نے دیتے میں سی پالے. آج میں بھائیوں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج یہ گلیوں میں جتنے
تنکے ہیں، ماں باپ ان سے بھی کم تر ہو چکے ہیں۔ یہ تنکوں کا وزن زیادہ ہے، گھروں میں ماں باپ کو چپڑاسی